اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے متعلق، یہ چاند کیوں گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان میں ایک کیلنڈر لٹکایا ہوا ہے چاند کا گھٹنا اور بڑھنا۔ اس کے اوپر میری ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی آئی تھی، ایک یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہے، لیونر کیلنڈر اور سولر کیلنڈر کے اعتبار سے میں نے اس میں ڈیٹیل گفتگو کی تھی۔ آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال اگر آپ چاند کو دیکھیں، جب یہ پہلی رات کا چاند ہوتا ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے، کیمرے کی طرف سے دیکھیں، بالکل باریک سی کمان کی شکل۔ پھر وہ آہستہ آہستہ موٹا ہونا شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ ہاف سرکل بن جاتا ہے، جسے سیمی سرکل کہتے ہیں۔ یہ بنتا ہے 7 دن جب مکمل ہوتے ہیں، اور جب ایگزیکٹ 14 دن ہو جاتے ہیں یہ پورا بن جاتا ہے۔ پھر یہ یہاں سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ جب 21 دن ہوتے ہیں تو یہاں سے سیمی سرکل ہوتا ہے، اور بالکل آخر میں پہنچ کے یہ اس طرح بالکل وہ جو آتا ہے نا سورہ یاسین کے اندر، جیسے ایک کھجور کی ٹہنی ہوتی ہے نا، اس شکل میں آ جاتا ہے۔ تو ٹہنی سے سٹارٹ ہو کے ٹہنی پہ پہنچتا ہے۔ جو لوگ چاند کو دیکھ کے تاریخ کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کے لیے بڑی آسانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے کیلنڈر ہے کہ وہ اس کے رخ کو دیکھ کے آئیڈیا کر لیتے ہیں کہ اس وقت چاند کی کون سی تاریخ چل رہی ہے۔ چونکہ اسلام میں کئی ایک چیزیں چاند کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جس طرح یہ اب رمضان المبارک 1441 ہجری گزر رہا ہے، تو اس کا تعلق سولر کیلنڈر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ لیونر کیلنڈر کے ساتھ ہے، چاند کے۔ اسی طریقے سے ہماری جو حج کی ایکٹیویٹی ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہے۔ اس کے سوا بھی جو اور کوئی فضائل والے دن آتے ہیں، جیسے 10 محرم کا دن ہے، وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہے۔ یوم عرفہ ہے، ایام تشریق ہے، یہ سب کے سب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ 12 ربیع الاول ہے۔ لیکن جو ہماری نمازیں ہیں وہ سورج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کہ سورج کی روشنی میں جب ایک ورٹیکل چیز کا سایہ ایگزیکٹ اس کے اپنے سائے کے برابر پلس سایہ اصلی جو سب سے کم سایہ ہوتا ہے دن میں، اس کے برابر ہو جائے گا تو وہ آپ کا عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ اپنے یعنی سایہ اصلی کو کراس کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں زوال آفتاب، یعنی آفتاب گرنا شروع ہو گیا، تو ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ گرتا گرتا اتنا گرتا ہے کہ ایک ورٹیکل چیز کا سایہ اپنے برابر پلس اس سایہ اصلی کے برابر ہوتا ہے تو عصر کے وقت۔ پھر جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت۔ اسی طریقے سے ٹیوب لائٹ جب فجر کی طرف نمودار ہوتی ہے، صبح صادق جسے ہم کہتے ہیں، وہ فجر کا وقت، سورج نکلتا ہے تو فجر کا وقت ختم، اشراق کا وقت شروع۔ پھر جو ہمارے مکروہ اوقات ہیں وہ بھی سورج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ سورج کی ٹکیا جب نکل رہی ہوتی ہے تو اس ٹرانزیشن پیریڈ میں وہ زرد ٹکیا کے باہر آنے کا جو اس دورانیہ ہوتا ہے نا 7-8 منٹ، اس میں نماز منع ہے۔ ایگزیکٹ جب وہ ہمارے سر کے اوپر ہوتی ہے، یعنی ٹریک کے دوران جب اپنے سینٹر میں پہنچتی ہے، وہ 7-8 منٹ، اور غروب ہوتے وقت 7-8 منٹ، یہ 3 اوقات نماز کی ممانعت کے۔ اس میں صرف ایک ریلیکسیشن ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت بھی پڑھ لی تو اس نے نماز پڑھ لی۔ دوسری طرف غروب آفتاب سے پہلے جس نے عصر کی 1 رکعت بھی پڑھ لی تو اس نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ تو یہاں پر چونکہ اب یہ چاند کا ذکر آ رہا ہے تو یہ کانٹیکسٹ چل رہا ہے حج کا۔ حج سے بات کیوں سٹارٹ ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیں بڑی ترتیب سے بات چلی ہے، چونکہ اب قتال کا حکم آنے والا تھا، تو قتال کی تیاری کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کا جو تزکیہ نفس بھی ہوا ہو اور آپ کا جسم جو ہے وہ ٹف ماحول کا عادی بھی ہو، تو اس کو کرنے کے لیے روزوں کی فرضیت آئی۔ پچھلا پورا رکوع جو ہے وہ روزوں کے اوپر تھا۔ اب حج کے اعتبار سے کچھ احکام و مسائل آئیں گے، اور حج اس وقت آلموسٹ امپاسبل ہوا تھا، کیونکہ مکہ مشرکین عرب کے قبضے میں تھا، مسلمان تو اپنی جان بچا کے مدینہ آئے ہوئے تھے، تو اب مکے کو آزاد کرانے کے لیے قتال کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک پوری ترتیب سے چیزیں چل رہی ہیں، پہلے مکے کی اہمیت بتائی جائے گی، حج کی اہمیت، پھر مسلمانوں کو اس میں کہا جائے گا کہ ہاں بھائی اب تمہیں اجازت دیتے ہیں
کہ جس طرح انہوں نے تمہاری سرزمین سے تمہیں نکالا ہے تم بھی ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو اور اپنے اس سرزمین مقدس کو واپس ان سے لے سکتے ہو جس سے انہوں نے تمہیں نکال دیا. یہ پورا تانا بانا ہے اس کا. تو اب آپ دیکھیں کتنا اس کے اندر ربط موجود ہے. یسألونک عن الاہلہ، اے نبی علیہ السلام آپ سے یہ پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے متعلق. قل ہی مواقیت للناس والحج، تو فرما دیجئے کہ یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا یہ اس لیے ہے کہ اس سے اوقات کی علامتیں ظاہر ہوں. حج کے لیے لوگ آتے ہیں، ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اچھا یہ اب شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، اب یہ ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا، اس کے بعد ذو الحجہ کا مہینہ آئے گا. یہ 4 مہینے حج کے اعتبار سے امپورٹنٹ ہوا کرتے تھے. محرم کے فوراً بعد شوال، اور پھر اس کے بعد ذی قعدہ، اور پھر ذو الحجہ، یعنی رمضان المبارک کے فوراً بعد شوال، ذی قعدہ اور ذو الحجہ. تو یہ جو 3 مہینے تھے نا، شوال، ذی قعدہ اور ذو الحجہ، ان کو حج کے مہینے کہا جاتا تھا، کیونکہ لوگوں کے پاس اس وقت تیزی سے سفر کرنے والی کوئی گاڑیاں یا جہاز تو نہیں ہوتے تھے، تو لوگ رمضان کے فوراً بعد ہی حج کے لیے نکل پڑتے تھے، دور دراز کے جو لوگ ہیں. بلکہ جب یہ بعد میں کام پھیلا ہے پھر تو اگلے حج کے لیے اس حج میں تیاریاں شروع ہو جاتی تھی. 4-4 5-5 مہینے کے لیے لوگ سفر کرتے تھے. تو یہ لوگوں کے لیے وقت کے اعتبار سے اللہ نے یعنی علامت مقرر کی ہے اس چاند کو. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے داخل ہو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی تو دراصل یہ ہے کہ کوئی اللہ سے تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرنے کی روش اختیار کرے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو ان کے اصلی جو دروازے ہیں، جو سامنے والے فرنٹ دروازے ہیں انہی سے ہی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اصل میں یہ ایک ٹریڈیشن تھی وہاں پہ مشرکین عرب میں. صحیح بخاری میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ ایک دفعہ جب وہ اپنے گھر سے حج یا عمرے کا احرام باندھ کے نکلتے تھے نا، تو ان میں یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم ایک دفعہ گھر کے دروازے سے باہر نکل گئے ہیں نا، تو اب کوئی چیز اگر وہ گھر بھول گئے نا تو گھر واپس نہیں آ سکتے، اور اگر واپس آئیں گے نا تو گھر کے پچھلے دروازے سے انٹری ماریں گے، سامنے سے نہیں، کیونکہ ادھر سے تو ایک دفعہ نکل چکے ہیں. تو جس طرح ادھر بھی کئی ایک چیزیں یعنی لوگوں نے مشہور کی ہوتی ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں ہمارے اسلام کے اندر بھی جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ جن کپڑوں میں آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہے نا، انہی میں اٹھنا ہے. تو وہ پھر انہی گندے کپڑوں میں پسینے بدبودار اسی طریقے سے نہ ان کو علماء نہانے دیتے ہیں، بلکہ کئی لوگ تو ناخن بھی نہیں کاٹتے اس میں، نہ خوشبو لگاتے ہیں، نہ غسل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں صرف فرض غسل کر سکتے ہیں، اس کے سوا نہیں کر سکتے. تو یعنی ایک چیزوں کو بڑا مشکل بنا کے پیش کیا ہوتا ہے. تو یہ پہلے بھی تھا اس طرح. تو اب دیکھ لیں اسلام تو اس طرح کی ساری myths جو ہے نا ان کو توڑتا ہے کہ یہ تم نے خام خواہ اس کو تقوی بنایا ہوا ہے. یعنی اصل جو چیز ہے، جس طرح یہاں پہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر تقوی کی علامت جو ہے نا وہ انسان کی سچائی، دینداری، حقوق العباد کی پاسداری، اسی طریقے سے حسن اخلاق، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے اس کی داڑھی کتنی بڑی ہے اور پگڑی کس سٹائل کی ہے، بہت بڑی، اور ٹوپی کتنے اونچے ترے والی ہے. پورے جو سامنے کے سارے جس کو کہتے ہیں نا آپ گیٹ اپ، اس کے اندر پورے کا پورا دین داخل ہوا ہوتا ہے ظواہر کے اندر. تو وہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ پچھلے دروازے سے داخل ہوتے تھے، اور گھروں میں پچھلے دروازے تو ہوتے ہی نہیں تھے، یعنی بیک سائڈ سے وہ دیوار پھلانگ کے اندر آیا کرتے تھے. سب کے پاس تو اتنی بڑی مکان تو نہیں ہوتے کہ جن کے 2 دروازے ہوں. تو کتنی وہ تکلیف کاٹتے تھے اور اس کو نیکی سمجھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ کون سی نیکی تم نے بنائی ہوئی ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی پچھلے دروازے سے داخل ہو، یا آج کے دور میں کہا جائے گا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ گندے مندے کپڑوں میں اعتکاف بیٹھے رہو، بلکہ تقویٰ تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرو. اور اگر گھروں میں داخل ہونا ہے، کوئی چیز بھول گئے ہو، واپس آنا پڑ گیا، تو انہی دروازوں سے داخل ہو جن دروازوں سے تم لوگ نکل کے گئے تھے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟